شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان و رحم کرنے والا ہے۔ تمامی دوستوں کو جو اس سمے اسلامک نالج سعید کو دیکھ و سن رہے ہیں، ہم انہیں دلوں کی گہرائیوں سے خلوص برا السلام علیکم کہتے ہیں۔ داستان کربلا کا تیسرا حصہ۔ یزید نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا تھا کہ اس فرات کے پانی کو درندے، پرندے، گھوڑے یا منافق پئیں تو منع نہ کیجیے، بس ایک سیدہ کے لال کو پانی نہ دیجیے۔ تیروں سے چھلنی کی گئی پانی کی مشک کے ساتھ جب زخمی حالات میں جناب عباس علمدار واپس آئے تو یزیدیوں کی طرف سے آنے والے ایک تیر نے معصوم علی اصغر کو بھی چھلنی کر دیا، اور اس طرح دوپہر ڈھلنے تک آپ کے کئی وفادار جام شہادت پی چکے تھے۔ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے بازوؤں میں نہ جانے کتنی طاقت بھر دی تھی، جو اپنے جوان بیٹوں کی لاش کو میدان سے اٹھا کر لاتے اور پھر دوسرے کو سلطان بنا کر بھیج دیتے، اور اس طرح خاندان نبوت کے تقریباً سبھی چشم و چراغ بجھ چکے تھے، سوائے ایک سیدہ فاطمہ کے لختے جگر امام حسین کے۔ اب ان پر کیا بیت رہی ہوگی جب لاشوں کے انبار لگے پڑے ہیں، کہیں بھانجا تو کہیں بیٹا، کہیں بھتیجا اور کہیں اہل بیت کے کسی جاں نثار کی لاش پڑی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر ایک تنہا حسین کے سامنے عجیب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے۔ ہر ایک قدم پر نئی قیامت کھڑی ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں ہر ایک لاش پر پہنچ کر جانوں پر زر رکھا اور جاں نثار نے دم توڑ دیا۔ اس طرح خاندان نبوت کے صبح سے لے کر دوپہر تک ایک ایک کر کے سبھی چشم و چراغ شہید ہو گئے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، شوق میں ڈوبی ہوئی مائیں اور غمزدہ بہنیں ہیں، جن کو اولاد کے جدائی کا غم تڑپا رہا ہے، جن کی گودیں خالی ہو چکی ہیں، جن کے دل موم سے بھی نازک تھے، مانو آج ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ اب بس تنہا ایک ابن تراب کی ذات باقی ہے۔ کبھی لختے جگر بیمار عابد کو گلے لگاتے ہیں تو کبھی بہنوں لاڈلی شہزادیوں کو پیاس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور کبھی شہربانوں کو آہ بھر کر سمجھا رہے ہیں۔ ایک عجیب کشم و کش میں گرفتار ہیں، تو کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے بعد اہل خانہ کا کیا ہوگا، ہمارے نہ رہنے پر دشمن ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اور دوسری طرف شہادت کی تمنا دلوں میں مچل رہی ہے، اور دلوں کی آواز چیخ چیخ کر کربلا کی طرف بلا رہی تھی۔ بالآخر سیدہ کے لال حضرت امام حسین علیہ السلام بھی سر پر کفن باندھ کر کربلا کے میدان میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل خانہ کو تڑپتا، بلکتا اور سسکتا چھوڑ کر اپنے خیمے سے باہر نکلے، اور ایک بھاری بھرکم لشکر کے سامنے تنہا کھڑے ہو گئے۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا مسافر 22,000 لشکر کے سامنے تنہا کھڑا ہوا ہے۔ افسوس کہ آج پھولوں کی پنکھڑی پر قدم رکھنے والی شہزادیاں آج انگاروں پر چل رہی ہیں، جن کے اشاروں سے ڈوبتا ہوا سورج بھی پلٹ آتا ہے۔
آج انہیں کے ارمانوں کا سفینہ ڈوب رہا ہے اور زباں سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ دیکھنے والی وہ آنکھیں اپنے پیارے امام حسین کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی نشانے پر ہزاروں تیر تلواریں اور برچھیاں چلی۔ فضا میں تلواروں کی چمچماہٹ گونجی اور دیکھتے دیکھتے سیدہ کا راز دلارا خون میں سرابور زخموں سے چور۔ جیسے ہی فاطمہ کا چاند زمین پر گرا، کعبے کی دیواریں ہل گئی، کائنات کا سینہ دہل اٹھا۔ یہ منظر دیکھ کر آسمان بھی خون کے آنسو رویا اور ادھر خیمے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر دھرتی کا کلیجہ پھٹ گیا۔ امید کی دنیا لٹ گئی اور اس بے بس قافلے کا آخری چراغ بھی بجھ گیا۔ آج کربلا کے میدان میں ان خواتین کا کوئی محرم نہیں جس سے وہ اپنے دکھ درد بانٹ سکے۔ امام علی مقام کا سر قلم کرنے کے بعد یزیدیوں نے ابن حیدر کے وطن سے پیرہن اتار لیے، جس میں اطہر پر تلواروں کے 34 گھاؤ اور نیزوں کے 32 زخم موجود تھے۔ ابن سعد کے حکم پر یزیدی فوجیوں نے نبی پاک کے لاڈلے نواسے کی لاش کو گھوڑے کے ٹاپوں سے روند ڈالا۔ حضرت سحر بانو رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب نے خیمے سے اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ کر چلا اٹھی اور زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد بدبخت سمر نے خیمے کے اندر جا کر خواتینوں کے سر سے چادر چھین لی۔ اس پر حضرت زینب نے فرمایا کہ سمر تیری آنکھیں پھوٹ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈر، تجھے اتنا بھی لحاظ نہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ہیں، جس نے حاتم بن طائی کی لڑکی کو اپنی چادر اڑائی تھی۔ حضرت امام زین العابدین بیماری کی حالت میں لڑکھڑاتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سمر پر وار کرنا ہی چاہتے تھے کہ بیماری کی وجہ سے گر پڑے۔ شام ہو چکی تھی۔ یزیدی لشکر جشن فتح منانے لگے اور ادھر خیمے والوں کی شام کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ان کے خیموں میں چراغ بھی نہ جل سکا۔ آج وہ پہلی رات تھی کہ خدا کا گھر بسانے کے لیے آل رسول نے سب کچھ لٹا دیا۔ اہل بیت کا یہ قافلہ جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوا، اس وقت کا قیامت خیز منظر ناقابل بیان ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہماری دعا ہے اللہ سے کہ اگر بیان کرتے سمے ہمارے لبوں سے کچھ بھی غلط نکلا ہو تو اللہ اسے ہمارے دلوں سے دھو ڈالے اور ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔